أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بہت سی مجلسوں میں آپ گفتگو سن چکے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حاملین عرش اور عرش کے اردا گرد کھڑے اللہ کی حمد و ثنا کہنے والے فرشتوں کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور ان الفاظ سے عرض گزار ہیں: اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیرا علم بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا، جو توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تیری طرف رجوع کریں، ان کو بخش دے، معاف فرما دے۔ واتبعوا سبیلک، اور وہ تیرے راستے کی پیروی کریں، تیرے راستے کے پیروکار بن جائیں۔ وقہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے ان نورانی مخلوق کی دعا زمین پر بسنے والے انسانوں اور ایمان والوں کے لیے۔ گزشتہ خطبے میں عرض کر رہا تھا کہ بخشش ان کے لیے جو توبہ کریں اور توبہ کر کے واتبعوا سبیلک، تیرے راستے کے پیروکار بن جائیں، گویا اپنی اصلاح کر لیں، فرمانبرداری کی راہ اختیار کر لیں، تمرد نافرمانی اس کو چھوڑ دیں، تیرے راہ کے راہ رو بنے، ان کو بخش دے۔ یہ سبیلہ کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ اس میں اللہ کا وہ راستہ مراد ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری پر قائم رکھنے کے لیے بنی نوع انسان کو عطا فرمائی تھی انبیاء کے ذریعے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کا بالکل ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم جا رہے ہو، ایک بات پلے باندھ لو، میری ہدایت آئے گی،
ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے نہ دے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی اندھا ضابطہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے کھٹکے اور احساسات اس سے بھی آگاہ اور واقف ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ ہم کتنا صدق دل سے اللہ کے راستے کے متلاشی ہیں، اور کتنی ریاکاری اور کتنی محض زبان سے الفاظ کی اداکاری یہ ہم کر رہے ہیں۔ جو دل و جان سے اللہ رب العزت کی تابعداری چاہتے ہیں، اللہ ذوالجلال انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے کی ہدایت دے ہی دیتے ہیں۔ اور جن کو تلاش ہی نہیں ہے ان کو کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہمیشہ تلاش کرنے والوں کو کوئی چیز ملتی ہے، جو تلاش کرنے والا ہی نہ ہو اس کو کچھ نہیں میسر آتا۔ کوئی محنت کرنے والا ہو تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، جو خواب غفلت میں اپنا وقت گزار دیتا ہے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یہ کھوتا پنجابی کا نہیں ہے، اردو کا ہے۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ گویا اپنا وقت برباد کرتا ہے، اور جو جاگتا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اٹھتا ہے، اللہ سے ہدایت کی طلب بھی کرتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اپنی راہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ راہ وہی ہے جو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں کئی مقام پر اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے۔ ان تطیعوہ وتہتدوا، اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ گویا ہدایت صرف نبی کی تابعداری میں، کسی کی تابعداری میں ہدایت نہیں ہے۔ یہ بات پلے باندھ لیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا بابا کیوں نہ ہو، یا سرکار کیوں نہ ہو، یا حضرت کیوں نہ ہو، مجتہد کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، اس کی تابعداری ہدایت نہیں۔ ہدایت کا ذریعہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور تابعداری کا نام۔ اگر ان کی تم تابعداری کرو گے، اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور یہ صرف آپ کا ہی مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی نہیں میری اطاعت کرے گا۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور یہ حیثیت اور یہ اتھارٹی، یہ درجہ اور مرتبہ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اس کی تابعداری اللہ کی تابعداری، صرف اللہ کے رسول کی تابعداری اللہ کی تابعداری۔ انسان کراچی جانا چاہے اور وہ بیٹھ جائے جناب لاہور کی گاڑی پر تو وہ کراچی پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا، بلکہ جب ریلوے پر اسٹیشن پر پہنچے گا تو دنگ ہو جائے گا کہ میں کہاں پہنچ گیا، میری منزل کیا تھی؟ منزل تو کھوٹی ہو گئی، سفر تو بیکار ہو گیا، میں نے پہنچنا کہاں تھا اور پہنچا کہاں ہوں۔ اس وقت یہ پچھتاوا ہوگا، اور یہ پچھتاوا اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کو ہوگا۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ کاش ہم اللہ کے رسول کے تابعدار بنتے، ہم اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کی تابعداری اور فرم برداری نہ کرتے۔ یہ قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گی، جب کسی اور جگہ پر انسان پہنچے گا،
پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں نے تو ساری زندگی کھوٹی کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہی کی طرح۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہ میں لیٹا ہوا تھا وادی بطحا میں، لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، اور ایک ان میں سے یعنی میرے سر کے برابر اور دوسرا پاؤں کے برابر کھڑا ہو۔ ایک نے کہا کہ اس کی بات بتلاؤ، یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل بیدار ہے، آپ بات کریں۔ وہ کہتا ہے کہ بات کیا کروں؟ بات ان کی مثال اس طرح ہے، جس طرح کسی بادشاہ نے ایک باغ سجایا ہو، اس میں وسیع دسترخوان لگایا ہو، اور باغ کے دروازے پر کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے کھڑا کر دیا، اور لوگوں کو آواز دیتا ہے کہ آؤ باغ میں داخل ہو جاؤ، اور یہاں سے حسب منشا جو چاہتے ہو کھا پی لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات بتلا دی۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے بتلا، مقصد کیا ہے، وضاحت کیجیے۔ کہنے لگے مقصد یہ ہے کہ یہ باغ جنت کا، یہ اللہ کا ہے، اور اس جنت کے دائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی آواز پر لبیک کہے گا اور باغ میں داخل ہو جائے گا، وہ تو جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو آپ کی بات پر لبیک کہتا ہوا منہ موڑ لے گا، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ ساتھ فرمایا انہوں نے، محمد فرق بین الناس، فرق کرنے والے لوگوں کے مابین محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بتلاتے ہیں کہ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جنتی کون ہے اور جہنمی کون ہے، جہنم کے اعمال کیا ہیں اور جنت کے اعمال کیا ہیں۔ یہ ساری بات محمد رسول اللہ بتلاتے ہیں، کوئی اور بتلانے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی لیکن جس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور کون جنت میں جانے سے انکار کرے، کون وہ بدبخت ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت جائے گا، اور جس نے اطاعت نہ کی اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ کی اطاعت ہی معیار ہے، آپ کی نافرمانی ہی حد ہے، کسی کی نافرمانی جہنم کا سبب نہیں ہے، کسی کی تابعداری جنت کا سبب نہیں ہے، سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جب خلیفہ منتخب ہوئے تو مورخین نے لکھا ہے پہلا خطبہ جب انہوں نے ارشاد فرمایا، تو اس خطبے میں جو باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر میں اللہ کے رسول کی اطاعت کروں تو میری بات ماننا، اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو میری بات نہ ماننا۔ بلکہ آپ نے تو علل اطلاق یہ بات ارشاد فرمائی، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت نہیں۔ بہت سے واقعات ہیں اس حوالے سے، کوئی بھی ہو، حاکم بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہے
تو اس کی اطاعت بھی موجب اطاعت نہیں ہے، حالانکہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسے اطاعت کا حق دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کا حق ہے، لیکن کب تک؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے۔ لا طاعۃ فی مخلوق لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی تابعداری کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو نافرمانی اور حدود سے تجاوز، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ پاکیزگی اور طہارت کی پرواہ، نہ لباس کی پرواہ۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں، میں کیا نشاندہی کروں، کہ جو نماز سے بھی عاری ہیں، نشے میں رہتے ہیں، لباس کا اہتمام نہیں کرتے، پاکی پالیتی کا اہتمام نہیں کرتے، ہم ان کو بھی اللہ کا ولی مانے ہوئے ہیں، اور ان کی نظریں، منتیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کی رضا جوئی کے لیے ہم اقدام کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیوں کرتے ہیں یہ بھول کتنی بڑی ہمارے اندر عام وبا کی صورت اختیار کر چکی۔ حالانکہ اول اور آخر اطاعت کا مرکز صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا، جا بجا واتبعوا سبیلک، آپ کی تابع داری کریں، جو آپ کے راستے کی تابع داری کریں۔ وہ آپ کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو نبی علیہ السلام نے جس سے آگاہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ہم بھی حاضر خدمت تھے، آپ نے ایک خط کھینچا اور خط کھینچ کے اس کے دائیں جانب بھی نشان لگائے اور بائیں جانب بھی کچھ نشان لگائے۔ نشان لگانے کے بعد فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ ہے میری راہ، یہ ہے میری راہ اور یہ ہے میرا راستہ۔ یہ جو دائیں اور بائیں راستے نکلے ہوئے ہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الانعام کی یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میری سیدھی راہ یہ ہے، اس کی تم تابعداری کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، جو دائیں بائیں نکلے ہوئے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہاں قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں، یا اللہ ذو الجلال نے ایک بات تو فرمائی صراطی مستقیمہ، یہ میرا راستہ ہے، اور میرے راستے سے ہٹ کے باقی کتنے ہیں وہ سبل ہیں، راستے ہیں، وہ گمراہی کے ایک راستہ نہیں کئی راستے ہیں۔ کفر کا ہے، شرک کا ہے، نفاق کا ہے، تمرد کا ہے، تکبر کا ہے، نافرمانیوں کے کتنی نافرمانی ہیں جو ساری بے راہ روی کے راستے ہیں، یہ سب راستے گمراہی کے ہیں۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک بار نہیں، قرآن مجید میں یہ جملہ، یہ آیت متعدد بار ہے، 3-4 مرتبہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنی قوم سے یہی کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، میری پرورش کرنے والا اور تمہاری پرورش کرنے والا بھی اللہ ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ سیدھا راہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے نظر و منت مانی جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے۔ لیکن ہم نے کوئی چیز تو اللہ کے لیے خاص چھوڑی ہی نہیں، نہ اللہ سے مانگنا۔ اللہ خود فرماتا ہے فدعونی، مجھے پکارو،
استجب لکم، میں جواب دوں گا۔ دنیا میں کون ہے جو اللہ کے علاوہ ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے پکارو؟ کسی ایک کی نشاندہی کرے، اور اگر وہ کہتا ہے تو وہ شیطان ہے، وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا بندہ نہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے یا جتنے بھی اہل اللہ ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، تابعین اعظام ہیں، ائمہ کرام ہیں، وہ سب کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ ایک مسئلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش ہوا، ان نے مسئلے کی وضاحت کی، وضاحت تو نہیں لکھی حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک یوں کہتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک یوں کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ان عبداللہ ابن المبارک لم ينزل من السماء، عبداللہ بن مبارک آسمان سے نہیں آئے، آسمان سے قرآن اللہ کا پیغام آیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آئے۔ عبداللہ بن مبارک کون ہے؟ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، معرف ہیں، ائمہ جرح تعدیل میں شمار ہوتا ہے، بہت بڑے مجاہد ہیں، اور بہت بڑے انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کرنے والے۔ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم بیٹھے تھے ساتھی، سوچنے لگے کہ عبداللہ بن مبارک میں کون کون سی خوبیاں ہیں۔ ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیار کی ہو اور عبداللہ بن مبارک نے اس کا اہتمام نہ کیا۔ عبداللہ بن مبارک میں اگر کوئی کمی ہے تو صرف یہ کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل نہیں، بس یہ کمی، ورنہ کوئی عمل نہیں ہے جو حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی پیروی میں کیا ہو اور عبداللہ بن مبارک نے نہ کیا اور رحمت اللہ علیہ۔ لیکن ان کا قول بھی امام احمد نے امام نبی علیہ السلام کے فرمان کے مناقض سمجھا، تو کیا فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک آسمان تو نہیں اترے۔ اس کے بعد اور کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں ہم کہیں کہ جناب اس کی بات تو وہی ہے، اس کی بات تو پکی ہے؟ وہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن وہی کس کی؟ خود قرآن نے کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی وہی کرتے ہیں، ان لوگوں کی پشت پناہی ان لوگوں کو لقمے شیطان دیتے، ورنہ وہی جبرائیل کے ذریعے رب ذو الجلال والاکرام بھیجتے ہیں یا اپنے نبی کے دل میں القاء فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں الہام ہوا ہے، بات کہتے ہیں جی ہمیں کشف ہوا ہے۔ اللہ کے بندوں، کشف حجت ہے تمام علماء نے، بلکہ خود صوفیاء کرام نے بھی یہ کہا کہ دین میں کشف کوئی حجت نہیں ہے، حجت ہے تو صرف کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کسی کا کشف، کسی کا القاء، کسی کی توجہ یا کسی کا قول وہ حجت نہیں ہے، عمل حجت نہیں ہے، حجت صرف اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا رسول ہی لوگوں کے لیے حجت ہوتا ہے، دوسرا کوئی حجت نہیں ہوتا، انہی کا قول دلیل بنتا ہے، کسی کا قول دلیل نہیں ہے۔ ہر ایک سے دلیل پوچھی جاتی ہے، لیکن اگر نہیں پوچھی جاتی تو حضرت محمد رسول اللہ سے نہیں پوچھی جاتی، اس لیے کہ آپ کا ہر فرمان دلیل ہے۔ اسی لیے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من احد الا هو ماخوذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذه الروضة، کوئی آدمی نہیں ہے، جو بھی آدمی ہے اس کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا اور رد بھی کیا جائے گا، صحیح ہے تو قبول، صحیح ہے نہیں ہے تو مردود، الا صاحب هذه الروضة۔ لیکن اس قبر مبارک میں جو لیٹے ہوئے ہیں آرام فرما ہے، ان کی ہر بات قابل قبول، اس میں رد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جو رد کرتا ہے وہ خود مردود ہے، جو رد کرتا ہے وہ خود مردود ہے۔
اس لیے ہر ایک بات جس کی قبول کی جائے گی وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں یہ بھی دیکھیں وہ آپ کا فرمان ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بہت سے عقل مند ہیں جن کا نام لوں وہ بہت سی احادیث مبارکہ کو ٹھکرا دیتے ہیں، عقل کے معیار پر نہیں اترتی. اللہ کے بندو، عقل معیار نہیں ہے، معیار کتاب و سنت. عقل کو پابند ہے کرنا ہے کتاب و سنت کے بعد. عقل معیار نہیں ہے. اگر عقل کو معیار بنائیں تو پھر دیکھیے کتنے عقلاء ہیں، کتنے عقل مند ہیں، کتنے فلاسفی ہیں، کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. کیا ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے؟ یہ بڑے عقل مند ہیں. راضی کتنا عقل مند تھا، غزالی کتنا عقل مند تھا، بڑی باتیں انہوں نے کہی. لیکن جس وقت اس دنیا سے گئے، راضی کا بھی حال یہ تھا اور غزالی کا بھی حال یہ تھا کہ سینے پہ قرآن اور صحیح بخاری رکھی ہوئی ہے اور کہتے ہیں یا اللہ ان دونوں کے خلاف جو بات ہماری زبان سے سرزد ہوئی ہے ہم اس سے معافی مانگتے. یہ ہے عقل والے جن کی عقل کی لوگ تعریف کرتے ہیں. انہوں نے باتیں کہی، کیا کہو، راضی نے کیا کچھ کہا تفسیر میں احادیث مبارکہ کے حوالے سے. لیکن آخری دور میں جب آنکھیں کھلنے لگی ہے تو پھر کہا کہ جو احادیث کے مخالف کہا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں. یہ ہے عقل کا انجام، عقل کا امتحان. اس لیے معیار عقل نہیں ہے. سوچنا ضرور چاہیے، عقل و فکر کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ کتاب و سنت سے بغاوت ہی اختیار کر لی جائے. کتاب و سنت سے بغاوت ہی اختیار کر لی جائے اور اپنی عقل کو معیار بنا لیا جائے. جس طرح سر سید سے لے کے غلام احمد پرویز اور غلام احمد ہمارے غامدی صاحب کی یہ پوری لائن لگی ہوئی ہے، کیا عرض کروں. معیار یہ نہیں ہے، ان کی عقل و فکر نہیں ہے. معیار اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اور ہوتا جس کی یہ حیثیت ہوتی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوتے، وہ عمر فاروق ہوتے، وہ عثمان غنی ہوتے، وہ حضرت علی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. لیکن ان کی بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے، ان کی بھی یہ حیثیت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک حکم انتظامی طور پر دیا تھا، وہی حکم حضرت عثمان غنی نے بھی دیا تھا. کیا کہ اکٹھا حج اور عمرہ اکٹھا نہ کرو. دونوں کی فکر یہ تھی کہ اگر حج اور عمرہ اکٹھا کر لیں گے تو پھر عمرہ کے لیے آئے گا کون؟ اللہ نے جو فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج بھی اور عمرہ اللہ کے لیے کرو تو عمرے کے لیے آئے کون نہ کون؟ ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں. تو اس انتظامی طور پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا. حضرت عثمان کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضرت عثمان کی رائے کی خلاف ورزی حضرت علی نے کی اور عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ کے حکم کی مخالفت کی جو امیر المومنین تھے. کیوں کی اور کیا کہا؟ جو الفاظ ہیں وہ بڑے عبرتناک ہیں. وہ کہنے لگے ام امر ابی احق ان یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرے باپ کا حکم زیادہ حقدار ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے یا اللہ کے رسول کا حکم زیادہ حق ہے رکھتا ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے؟ جب اللہ کے رسول نے حج قران کیا ہے، عمرے کو حج کے ساتھ ملایا ہے، اور ہم نے بھی ہمارے ساتھیوں نے بھی بعد میں ملایا ہے، تو ہم اس سے بعد نہیں آئیں گے. اگرچہ امیر المومنین کہتے ہیں باپ میرا کہتا ہے تو کہتا رہے، مخالفت کی یا نہیں. اس لیے حق سب کی باتیں سب باتیں جس کی حق ہے وہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی نہیں. یہاں دونوں باتیں اطاعت کے حوالے سے بھی عبادت کے حوالے سے بھی. عبادت بھی صرف اللہ کی اور اطاعت بھی صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ علماء بتلاتے ہیں
کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ایک حق ہے. سمجھیے بات، اللہ کا ایک حق ہے. جگہ بجگہ اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لیکن اللہ کے رسول کے دو حق ہیں. دوسرا حق کیا ہے؟ اتباع کا. اتباع ہے قدموں کی نشاندہی، قبروں کے قدموں کے مطابق اسی راہ بننا جس قدم پر آپ چلے ہیں، جس پر آپ چلے ہیں. یعنی آپ کے حکم کی بھی تابع داری اور آپ کے عمل کی بھی تابع داری. اللہ ذوالجلال کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. سمجھ لیں بات، اللہ ذوالجلال کا کوئی عمل، اللہ ذوالجلال جو چاہتے ہیں کریں. یہی و یمیت ہے، مصور ہے. اللہ ذوالجلال ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ صفات کسی میں نہیں ہے. اگر کوئی مارنا چاہے کسی کو، وہ کہتا ہے کہ میں مارنے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود نے یہ پھڑ ماری ہی تھی نا، انا وہی وہ امید کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. جھوٹی موٹی بات کر لی اس نے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، تو مگر رب ہو تو پھر مغرب کو مشرق کی طرف لے جاؤ. اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو پھر اس کا منہ بند ہو گیا، وہ کافر چپ ہو گیا، وہ بھوت ہو گیا. اب اس کا کیا جواب ہے؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو کرتے ہیں، اللہ مصور فی الارحام ہے یا نہیں؟ کیا ہمیں تصویریں بنانے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. اللہ یحیی و یمیت ہے، ہمیں کسی کو مارنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. اس لیے اللہ کا فعل ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اللہ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. جبکہ اللہ کے رسول کا فعل بھی اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے. اسی لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، اپنے عمل کو اسوہ نہیں قرار دیا. بات سمجھ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول نمونہ ہے. اپنے عمل کو نمونہ ہمارے لیے نہیں بنایا. نمونہ تو وہ ہے جو نظر آتا ہے، اور نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں. اللہ ذوالجلال کو کوئی دیکھ سکتا ہی نہیں. اس لیے اللہ ذوالجلال نمونہ نہیں اپنے اعمال میں ہمارے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھو میں وضو کس طرح کرتا ہوں، دیکھو میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، دیکھو میں حج کس طرح کرتا ہوں. یہ نمونہ ہے. اور فرمایا کہ شاید اگلے سال میں حج نہ کر سکوں اور اگلے سال تو مجھے نہ دیکھ سکو، میری طرف دیکھو. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ سارا حج نبی علیہ السلام نے اونٹنی پر کیا تھا، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف ہوا اور صفا مروا کی سعی، تاکہ سب دیکھ لیں. کیکریاں بھی اونٹنی پر ماری تھی، سب دیکھ لیں کہ حج کے طریقے کیا ہے. یہ نبی علیہ السلام کا ڈبل حق. آپ کی اطاعت بھی لازم ہے اور آپ کی پیروی بھی لازم ہے. جو حکم فرما دے وہ بھی سارا آنکھوں پر، جو امر فرما دے وہ بھی سارا آنکھوں پر. یہی ایمان اور یہی سبیل ہے، یہی سبیل ہے اللہ ذوالجلال کی، اور یہی صراط مستقیم ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اور یہی وہ راستہ ہے جس کے بارے میں شب و روز ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت فرما. یا اللہ صراط مستقیم ہمیں عطا فرما. اور وہ صراط مستقیم صرف نماز روزہ نہیں ہے، زندگی کی تمام مراحل زندگی کے وہ اللہ کی نبی کی تابعداری میں اور آپ کی پیروی میں گزارنے کا نام صراط مستقیم ہے. صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں. وہ ایک راستہ ہے. روزہ اپنی جگہ عبادت ہے، ذکر و اذکار اپنی جگہ عبادت ہے، لیکن صرف عبادت ہی، نماز ہی عبادت نہیں، بلکہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے. مومن کی تو ساری زندگی اللہ کی عبادت سے عبارت ہے.
اللہ ذو الجلال اسی راستے کا راہ ہمیں بنائے رکھے، اپنا منمانی نہ کرے۔ آپ دیکھیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک جگہ فرمایا، اپنے نبی سے کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت سلیمان سے ہے غالباً رضی اللہ علیہ السلام سورۃ صاد میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، تمہاری خواہش تمہیں گمراہ کر دے گی۔ یہ نبی ہے، ہم کیا ہیں؟ ہماری خواہشیں کیا ہیں؟ جب نبی کو خواہش پر عمل کی اجازت نہیں ہے تو پھر دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے جو خواہش پرستی کرے؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا اس آدمی کی طرف نہیں دیکھتے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے؟ جو خواہش کہتی ہے اس پیچھے چل نکلتا ہے، جو دل میں آتا ہے اس کو اپنا لیتا ہے، جو اچھا چیز اچھی سمجھتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ بھائی میرے اور آپ کے کہنے پر کوئی چیز دین نہیں ہے، دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا ہے۔ ہم نے تو دین بہت کچھ بنا دیا، دین کا حجہ بگاڑ دیا، دین میں ایسے رکھنے پیدا کر دیے کتنا با خدا، اور ہم نے اس کا نام دین اسلام رکھ دیا، بلکہ معیار اور اعمال کو بنا لیا۔ مسلمانوں کے درمیان تفریق کا بھی ظلم کی انتہا یہ ہے۔ اللہ ذو الجلال ان گمراہیوں سے ہمیں بچائے، ہمیں اسی راہ اور اسی راستے کا پابند بنائے جو راستہ ہمارے لیے اللہ کے رسول کھول کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے کسی اور راستے کی طرف ہماری نگاہ نہ اٹھے۔ بھائیو یہی صراط مستقیم۔ اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ وَاتَّبِعِ السُّبُلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میرا تابع دار ہے اس کی راہ اختیار کرو، جو میرا تابع دار نہیں ہے اس کی راہ اختیار نہ کرو۔ اب آپ سوچ لیں، ننگ دھڑنگ جو ہیں، چرسی ہے، جو فیمی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، کیا وہ ان کی تابع داری ہے کہ گنجائش رہتی ہے؟ ان کو ولی ماننے کی گنجائش رہتی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف بلائے تمہیں دعوت دے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اور جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی دعوت دیتا ہے، مجھے راضی کرو، مجھے خوش کرو، مجھے یہ دو، میرے نام پر یہ لاؤ، وہ شیطان کا چیلا ہے۔ فتح الربانی میں جو ان کے خطبات ہیں اس میں انہوں نے یہ بات بالکل صاف دو لفظوں میں کہی۔ لیکن آج ان کے نام پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ان گمراہیوں سے بچائے، اور ان کو جو اختیارات دے دیے گئے ہیں ہمارے تصوف کے لبادے میں، تو وہاں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ جناب یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا، اس کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ اختیار دے دیا، اور یہی اختیار تو مشرکین مکہ اپنے معبودوں کے لیے کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کوئی اللہ کا شریک نہیں، بادشاہ اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، وہ کمزور نہیں ہے، جو چاہے کم کرے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی ہم کے دربار مریدوں کے سجانے سے سجتے ہیں، مریدوں کے آباد کرنے سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک اللہ ہے جس کو ہم اپنے دربار سجانے کے لیے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، سارے کافر ہو جاؤ تو میں تم سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اس غنی ذات، اس حمید ذات، اس قدیر اور قوی ذات، اس مالک الملک کی ذات، اسی کی تابع داری، اسی کی فرمانبرداری، اسی کے حکم کی پابندی، اسی کی عبادت
اور جو وہ فرمائے جسے متعین کرے، اور وہ متعین کیے ہیں اللہ ذو الجلال نے انبیاء کرام علیہ السلام، انہی کی تابعداری پر اکتفا کرنا چاہیے بھائیو۔ یہی راستہ ہے، یہی سبیل ہے اللہ کی۔ واتبع جو سبیل ہے، واتبع سبیلا وقهم عذاب الجحیم، اپنے راستے کا راہ راو بنا دے اور جہنم سے ان کو بچا دے۔ اللہ ذو الجلال ہمیں جہنم سے بھی بچائے اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر بھی کامزن فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔